نبی نے ایک مجمع کے سامنے غدیر خم میں کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ اے لوگوں کان کے کھول کے سن لو، علی میرے بڑے محبوب ہیں، علی میرے بڑے چہتے ہیں، علی میرے بڑے لاڈلے ہیں، تو جو میرا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے۔ اب یہاں لفظ مولا کے معنی کیا حاکم کے ہیں، کیا بادشاہ کے ہیں، کیا امیر کے ہیں، کیا امام کے ہیں؟ نہیں، یہاں مولا کے معنی محبوب ہے، کہ جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے۔ ہم لوگ تو آج تک یہ ثابت کرتے ہیں اسلام کے دشمنوں کے سامنے کہ ہمارا قرآن جو رسول پر اترا وہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک ایز اٹ از ویسا ہی ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ مگر یہ بدبخت قوم کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب قرآن میں بھی چینجنگ ہو گئی ہے، قرآن کی بہت ساری آیتوں کو گھٹا دیا گیا ہے۔ اور اللہ کی قسم اگر آپ روافظ کی کوئی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ تفسیر کے نام پہ انہوں نے کیا گل کھلائے۔ قرآن کی جتنی آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں، کافروں کے بارے میں ہیں، مشرکوں کے بارے میں ہیں، ان کی تمام تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ان آیتوں کا مصداق انہوں نے حضرت ابو بکر کو ٹھہرایا، حضرت عمر کو ٹھہرایا، حضرت عثمان کو ٹھہرایا، حضرت عائشہ کو ٹھہرایا۔ ان ظالموں نے قرآن کی آیتوں میں جہاں جہاں مذمت آئی ہے نبی کے صحابہ پر انہوں نے سیٹ۔ ہم حضرت علی کو یا کسی بھی صحابی کو ہم مشکل کشا نہیں مانتے، ہم مشکل کشا اگر مانتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کو مانتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر اے میرے نبی اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تکلیف کو دور کرنے والا، مشکل کو کھولنے والا، مشکل کشا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ تو یہی ہے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے نبی کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، حضرت علی نے تسلیم نہیں کیا، حضرت عمر حضرت علی کے دروازے پر پہنچے، آواز دی، علی اندر موجود تھے، حضرت علی دروازے پر نہیں آئے، حضرت فاطمہ آئیں دروازے پر، حضرت عمر نے دھمکی دی علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے کو آگ لگا دوں گا، اور پھر جب حضرت علی باہر نہیں آئے حضرت عمر نے دروازے کو آگ لگا دی، دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پر گرا، ان کے پیٹ میں حمل تھا، ان کے پیٹ میں بچہ ہونے والا تھا، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر حضرت علی کے گردن میں رسی باندھ کر کے زبردستی ان کو حضرت ابو بکر کے پاس لے کے آئے اور ان کو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑی۔ صحابہ کرام پر روافظ کے اعتراضات اور ان کا جواب۔ روافظ کس کو کہتے ہیں؟ امت میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، ایک فرقے کو خوارج کہتے ہیں اور ایک فرقہ جس کو روافظ کہتے ہیں۔ روافظ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینے والے۔ حضرت حسین کے پوتے تھے جن کا نام تھا زید ابن علی، ان کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی شیعہ کا ایک فرقہ ہے جس کو زیدیہ شیعہ بولتے ہیں، زیدی شیعہ۔ تو زید ابن علی ابن حسین، حضرت حسین کے پوتے تھے حضرت زید۔ ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے اور درس کے دوران حضرت ابو بکر عمر کا نام آیا تو انہوں نے ترحم کیا، رحمت کی دعا کی حضرت ابو بکر کے لیے، حضرت عمر کے لیے۔ تو ان کی مجلس میں سے کچھ لوگ چلے گئے کہ نہیں صاحب ابو بکر اور عمر کو آپ نے اچھا کیسے کہہ دیا؟ فرفضوہ، تو انہوں نے حضرت زید کو چھوڑ دیا، تو ان کا نام پڑ گیا روافظ۔ ان کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ روافظ ہو گئے۔ ان کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے امامت کا عقیدہ، یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جیسے نبی
اللہ تعالیٰ چنتا ہے، ایسے امام بھی اللہ نے چنا ہے. اور یہ اپنے ائمہ کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں. آخری نبی کو چھوڑ کر، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی سارے انبیاء سے افضل مانتے ہیں اپنے 12 اماموں کو. ان کو امامیہ بھی کہتے ہیں، ان کو اثنا عشری بھی کہتے ہیں. ان کو صحابہ کرام پر کچھ اعتراضات ہیں، ہم اس پر بعد میں روشنی ڈالیں گے. پہلے میں 2 آئیڈیالوجی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. 2 قسم کی آئیڈیالوجی ہے. ایک آئیڈیالوجی اہل سنت کی ہے، ہماری ہے، ہم سب کی ہے، اور ایک روافض کی ہے. ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ اللہ کے رسول دنیا میں آئے، 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا. نبوت کے اعلان کے بعد 23 سال تک آپ باحیات رہے، 63 سال آپ کی زندگی رہی. 23 سالوں میں آپ نے پورے عرب کی کایا پلٹ دی، لوگوں کے دلوں کو بدلا، پورے عرب تک اسلام پہنچ گیا، خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا، جزیرے عرب مشرکوں سے پاک ہو گیا، اور اسلام عرب کے چپے چپے تک پہنچ گیا. آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد آپ کا مشن نہیں رکا، صحابہ اس مشن کو لے کے آگے بڑھتے رہے. اللہ کا دین غالب ہوتا رہا، اللہ کی راہ میں جہاد ہوتا رہا. روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، یورپ تک اسلام پہنچا. جہاں جہاں تک خشکی تھی، جہاں جہاں تک زمین نظر آ رہی تھی، صحابہ کرام نے اور ان کی اولادوں نے اسلام کو پہنچایا. نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت، نبی کے گھر والوں کے تعلقات بڑے اچھے تھے، بڑے خوشگوار تھے. انسان ہونے کے ناطے کبھی اگر کچھ 19-20 بھی ہوا، کبھی کچھ نوک جھونک بھی ہوئی، کبھی کچھ اختلاف بھی ہوا، تو وہ اختلاف محض وقتی تھا. دلوں میں ایک دوسرے کی پوری عزت تھی، پورا احترام تھا. صحابہ کرام کے دلوں میں کبھی کوئی چور نہیں تھا، وہ کرسی کے لالچی نہیں تھے، وہ اقتدار کے لالچی نہیں تھے. ان کی نیتیں سچی تھی، ان کی نیتیں پاک تھی، ان کی زندگی کا مشن ایک تھا، اللہ کا دین غالب ہو. یہ کس کی آئیڈیالوجی ہے؟ یہ اہل سنت کی آئیڈیالوجی ہے. اب آ جائیے روافض کی آئیڈیالوجی کیا ہے. روافض کا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نبی نے 23 سال محنت کر کے جو ٹیم تیار کی تھی اپنے صحابہ کی، اس میں 3 لوگوں کو چھوڑ کے، یا ایک روایت کے مطابق 7 لوگوں کو چھوڑ کے، غداروں کی ٹولی تھی، منافقوں کی ٹولی تھی، مرتدوں کی ٹولی تھی. نبی کا انتقال ہوا، سب دین سے پھر گئے، سب دین سے پلٹ گئے، نبی کے دشمن بن گئے، اہل بیت کے دشمن بن گئے، کرسی کے لالچی بن گئے، اقتدار کے حریص بن گئے. یہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ میں ان کی کتابوں کی عقیدے کی روشنی میں بتا رہا ہوں. اتنا ہی نہیں، ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے، نبی کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، حضرت علی نے تسلیم نہیں کیا، حضرت عمر حضرت علی کے دروازے پر پہنچے، آواز دی، علی اندر موجود تھے، حضرت علی دروازے پر نہیں آئے، حضرت فاطمہ آئیں دروازے پر، حضرت عمر نے دھمکی دی، علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے کو آگ لگا دوں گا. اور پھر جب حضرت علی باہر نہیں آئے، حضرت عمر نے دروازے کو آگ لگا دی. دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پر گرا، ان کے پیٹ میں حمل تھا، ان کے پیٹ میں بچہ ہونے والا تھا، وہ بچہ شہید ہو گیا. اس کے بعد حضرت عمر حضرت علی کے گردن میں رسی باندھ کر کے زبردستی ان کو حضرت ابو بکر کے پاس لے کے آئے اور ان کو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑی. یہ جو آئیڈیالوجی ہے، یہ آئیڈیالوجی صرف صحابہ کرام کے کردار کو خراب نہیں بتاتی ہے. اس آئیڈیالوجی کو اگر مان لیا جائے تو صرف صحابہ کرام کٹگھرے میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں. پھر تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا آخری نبی
اس کی محنت کا کیا ہوا؟ اس کے مشن کا کیا ہوا؟ نبی نے 23 سال پتھر کھا کھا کے، تکلیفیں جھیل جھیل کے، مصیبتیں برداشت کر کے جو ٹیم تیار کی وہ منافقوں کی ٹیم تھی، وہ غداروں کی ٹیم تھی، وہ نبی کے دشمنوں کی ٹیم تھی، وہ نبی کے اہل بیت کے دشمنوں کی ٹیم تھی۔ پھر صحابہ کرام پر سوال نہیں اٹھتا، اسٹوڈنٹس اگر خراب ہوں تو سوال تو ٹیچر پر بھی اٹھتا ہے۔ یہ تو پورے نبی کی پوری 23 سالہ محنت پر پانی پھیرنے والی بات ہو گئی۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے، اس عقیدے کے ماننے والے حضرت علی کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، ہم تو مشکل کشا نہیں مانتے۔ ہم حضرت علی کو یا کسی بھی صحابی کو ہم مشکل کشا نہیں مانتے۔ ہم مشکل کشا اگر مانتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کو مانتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اے میرے نبی، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تکلیف کو دور کرنے والا، مشکل کو کھولنے والا، مشکل کشا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اہل حدیث کا عقیدہ تو یہی ہے میرے ساتھی۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ وہ علی جو مشکل کشا مانے جا رہے ہیں، جنہوں نے عرب کے سب سے بڑے پہلوان عمرو ابن عبد ود کو پٹک دیا، جنہوں نے یہودیوں کے سردار مرہب کو شکست دے دیا، جنہوں نے خیبر کا اتنے بڑے قلعے کا دروازہ پکڑ کے اکھاڑ دیا، جس علی کی شجاعت کے قصے پوری تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، آپ نے اس علی کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ آپ نے اس علی کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ ایک انسان اگر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، اپنے ہونے والے بچے کی حفاظت نہ کر سکے، اپنے حق کے خلافت کی حفاظت نہ کر سکے، آپ کہہ رہے ہیں صاحب وہ مشکل کشا ہیں، وہ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، تو آپ نے تو حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو ان کو نعوذ باللہ آپ نے بزدل بنا دیا، اگر اس عقیدے کو صحیح مان لیا جائے تو۔ یہ دو عقیدے جو ہیں، یہ دو آئیڈیولوجی جو ہیں، اگر کامن سینس لگایا جائے، دلائل چھوڑ دو، کامن سینس لگاؤ تو کامن سینس یہی کہتا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے روافض کا عقیدہ، یہ انتہائی واہیات عقیدہ ہے، انتہائی باطل عقیدہ ہے۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، لکھا کہ روافض ایک معاملے میں یہود و نصارہ سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ ارے یہودیوں سے پوچھو، من خیر ملتکم، اے یہودیوں تمہاری ملت میں سب سے اچھا کون ہے، سب سے بہترین کون ہے؟ یہودی کہیں گے اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی لوگ، موسیٰ کے صحابی، موسیٰ کے ساتھ رہنے والے لوگ۔ عیسائیوں سے پوچھو، من خیر ملتکم، تمہاری قوم میں، تمہاری ملت میں سب سے اچھا کون ہے؟ کہیں گے اصحاب عیسیٰ، عیسیٰ کے صحابہ، عیسیٰ کے حواری، عیسیٰ کے ماننے والے۔ اور روافض سے پوچھو، من شر ملتکم، تمہاری ملت میں، تمہارے مذہب میں سب سے برا کون ہے؟ کہیں گے ابو بکر سب سے برے ہیں، عمر سب سے برے ہیں، عثمان سب سے برے ہیں، عائشہ سب سے بری ہیں، حفصہ سب سے بری ہیں، صحابہ سب سے برے ہیں۔ ارے تم تو یہود و نصارہ سے گئے گزرے ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے صحابہ کو سب سے افضل مانا، اور تم نے اپنی امت میں سب سے بدترین مانا ہے نبی کے صحابہ کو۔ اور آگے علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، یہ کیسی بدترین قوم ہے، اسے حکم تو دیا گیا تھا صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا، یہ لعنت بھیجتی ہے یہ قوم نبی کے صحابہ پر۔ قرآن کا 28واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حشر میں اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا، مہاجرین کا ذکر کیا، انصار کا ذکر کیا۔ صحابہ کے دو ہی گروہ تھے، مہاجرین کا گروہ تھا، انصار کا گروہ تھا۔ ان دو گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اللہ نے کہا صحابہ کے بعد ایک تیسرا گروہ آیا۔ یہ تیسرا گروہ کس کا ہے؟ یہ اہل ایمان کا گروہ ہے، یہ اہل اسلام کا گروہ ہے۔ ان کی عادت کیا ہے؟ یہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور اے اللہ ہمارے دل میں ہمارے ایمان والے بھائیوں کے لیے کبھی تو کینہ کپٹ مت رکھ۔
یہ دعا ہے، یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ ہم جب دعا کریں تو یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ہم سے پہلے جو بھی ایمان لائے، اب ہم سے پہلے جو ایمان لائے اس میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ صحابہ ایمان لائے تھے۔ تو اس دعا میں سب سے پہلے تو صحابہ شامل ہیں، گویا ہم صحابہ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم دیا گیا، لیکن یہ روافض صحابہ کرام پہ لعنت کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ روافض کا اعتراض کیا ہے صحابہ پر؟ ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے کہ نبی نے اپنے بعد اپنا خلیفہ منتخب کیا حضرت علی کو، اور نبی نے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں غدیر خم نام کے ایک مقام پر 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو اعلان کیا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ نبی نے تمام مومنوں کا مولا یعنی حاکم اور خلیفہ قرار دیا حضرت علی کو۔ اب لہٰذا جن لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، جن لوگوں نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا، ان لوگوں نے نبی کی اس وصیت کو توڑا ہے، وہ مرتد ہو گئے، وہ منافق ہو گئے، انہوں نے نبی کے ساتھ غداری کی۔ یہ دعویٰ ہے کس کا؟ روافض کا۔ اب آئیے اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ غدیر خم میں ہوا کیا تھا؟ غدیر خم ایک چھوٹی سی جگہ ہے، غیر معروف جگہ ہے۔ غدیر کے معنی عربی میں تالاب ہوتے ہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی، وہاں پہ اللہ کے نبی حج سے لوٹ رہے تھے۔ آپ نے جب حج کیا، زندگی کا پہلا اور آخری حج جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس حج سے لوٹنے کے ٹائم حج ہو گیا، یمن والے یمن چلے گئے، مکہ والے مکہ میں رہ گئے، دور دراز سے جو آئے تھے دور دراز چلے گئے۔ اب اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ صحابہ کرام جو مدینہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ آپ جا رہے تھے، اور مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی غدیر خم، وہاں آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی نے اس خطبے میں کہا، انی تارکن فیکم ثقلین، میں دو بھاری چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں اللہ کی ہدایت ہے، اس میں اللہ کی روشنی ہے، فخذوا بہ واستمسکوا بہ، اس کتاب کو پکڑے رہنا، اس کتاب کو تھامے رہنا۔ آپ نے قرآن کے اوپر لوگوں کو ابھارا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہاں ایک پوائنٹ پر غور کیجئے گا۔ عام طور سے یہ حدیث پڑھ کے یہ بتانے کی کوشش کیا جاتا ہے کہ نبی نے دین لینے کا دو سورس بتایا کہ دین یا تو قرآن سے لو یا اہل بیت سے لو۔ اسی لیے روافض کے یہاں حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو نہیں مانا جاتا۔ روافض کے بڑے بڑے ائمہ نے، علماء نے لکھا ہے ان کے کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کوئی حدیث نہیں مانتے، ہم عمرو بن عاص کی کوئی حدیث نہیں مانتے، ہم ابو بکر و عمر کی کوئی حدیث نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے ہم دین کس سے لیں گے؟ اہل بیت سے لیں گے۔ کیا نبی نے ایسا کچھ کہا ہے کہ دین لینا ہے تو اہل بیت سے لینا ہے؟ نبی نے ایسا نہیں کہا۔ نبی نے کہا میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی جب یہ کہہ رہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق میں کوئی کمی نہ کرنا، ان کو شریعت نے جو اسپیشل رعایتیں دی ہیں اور جو اسپیشل حقوق دیے ہیں اور جو اسپیشل مقام دیا ہے وہ مقام ان کو دینا، اہل بیت کے ساتھ کوئی ظلم مت کرنا۔ ایک بات تو آپ نے اس خطبے میں یہ کہی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک بات آپ نے اور کہی، اصل میں اللہ کے پیارے رسول نے حضرت علی کو یمن بھیجا تھا، یمن میں کچھ مال غنیمت وصول کرنا تھا، اس کی ذمہ داری اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی کو سونپی تھی۔ حضرت علی نے جب مال غنیمت وصول کیا تو شریعت کا ایک رول ہے کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ یعنی 20% وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا،
اور رسول اللہ کے اہل بیت کے درمیان خرچ کی، کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. تو شریعت میں مال غنیمت وغیرہ سے جو مال آئے گا اس کا 1/5 یعنی 20% جو حصہ ہے جس کو خمس کہتے ہیں، تو اس میں سے نبی کے اہل بیت کو بھی دیا جائے گا. تو حضرت علی نے اس مال غنیمت میں سے کچھ چیزیں اپنے لیے لے لی تھی، جس پر کچھ صحابہ کو اعتراض ہوا تھا کہ ابھی تو رسول اللہ تک بات نہیں پہنچی ہے، حضرت علی نے پہلے ہی کیوں لے لی. یہ اعتراض کچھ لوگوں نے حضرت علی پر کیا، اور یہ اعتراض اللہ کے رسول تک لایا گیا کہ اللہ کے نبی علی نے ایسا ایسا کیا ہے. تو نبی نے پہلے تو سمجھایا کہ بھئی علی میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت کے لیے مال غنیمت میں ایک حصہ الگ سے متعین ہے، اگر علی نے لے لیا تو کوئی غلط نہیں کیا. نبی نے انڈیویژولی انفرادی طور پہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کو سمجھایا. پھر اللہ کے رسول کو ایسا محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت علی نے اس مال غنیمت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے. تو نبی نے ایک مجمع کے سامنے غدیر خم میں کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، علی میرے بڑے محبوب ہیں، علی میرے بڑے چہیتے ہیں، علی میرے بڑے لاڈلے ہیں. تو جو میرا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ علی سے بھی محبت رکھے. اب یہاں لفظ مولا کے معنی کیا حاکم کے ہیں، کیا بادشاہ کے ہیں، کیا امیر کے ہیں، کیا امام کے ہیں؟ نہیں. یہاں مولا کے معنی محبوب ہے، کہ جس کا میں محبوب ہوں، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے وہ علی سے دوستی رکھے. اور میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ ہوائی فائر نہیں کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں. مولا کے معنی یہاں، اور عربی زبان میں مولا کے معنی حاکم ہوتا بھی نہیں، امیر ہوتا بھی نہیں ہے. عام طور سے مولا کے معنی محبوب ہوتا ہے، مولا کے معنی چچا کا بیٹا ہوتا ہے، مولا کے معنی مالک ہوتا ہے. مولا کے معنی شریعت کی ٹرم میں جس کو خلیفہ کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، وہ مولا کے معنی ہوتا بھی نہیں، عام طور سے جنرلی نہیں ہوتا ہے. یہاں مولا کے معنی محبوب ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی نے اگلا جملہ کیا کہا؟ اللہم وال من والا وعاد من عادا. اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. نبی نے جو یہ دعا کی اس سے کلیئر ہو گیا کہ یہاں مولا کے معنی محبوب ہیں، مولا کے معنی دوست ہیں. یہ اتنی سی بات تھی. اس کو کیا بنا دیا کہ صاحب کہ نبی نے علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا. اب ہمارے کچھ سوال ہیں اس پر، چلو 2 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں نبی نے علی کی خلافت کا اعلان کیا، چلو مان لیتے ہیں. پہلا سوال، نبی کو علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو نبی نے ایک غیر معروف جگہ چند 100 صحابہ کرام کے بیچ میں اعلان کیوں کیا؟ اس سے کچھ دن پہلے حج کا موقع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، عرفات کا میدان تھا، مینا کا میدان تھا. نبی نے وہاں کیوں اعلان نہیں کیا؟ وہ تو زیادہ بڑا موقع تھا، زیادہ بڑا مجمع تھا. ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے، اگر اس موقع پر نبی نے علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور اس واقعے کے 2 مہینے کے بعد اللہ کے رسول کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ حج کر کے اللہ کے رسول لوٹے ہیں، محرم آیا، سفر آیا، سفر کے لاسٹ میں آپ بیمار ہوئے، ربیع الاول میں انتقال ہو گیا، 2-2.5 مہینہ کا پیریڈ ہے. اللہ کے رسول بیمار ہوئے اور بیماری زیادہ بڑھی جمعرات کے دن. سوموار کو انتقال ہوا، جمعرات کو بیماری زیادہ بڑھی. بیمار آپ ہوئے تو بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ میں نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوں تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا. کیوں اچھا نہیں لگا؟ مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے پیارے رسول بیمار ہیں اور آپ کی حالت اچھی نہیں ہے. ایسے موقع پر نبی کی زندگی میں، نبی کی موجودگی میں، نبی کے مسئلے پر میرے والد چڑھیں، یہ اچھی بات مجھے مناسب نہیں لگی. تو میں نے
ایک بہانہ بنایا. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کو تکلیف مت دیجیے, وہ بڑے کمزور دل کے آدمی ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں, کسی اور کو امام بنا دیجیے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی نے کہا یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, اے عائشہ خبردار, اللہ کو کوئی اور منظور نہیں ہے, اہل ایمان کو کوئی اور منظور نہیں ہے, ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. اور نبی کی حیات مبارکہ میں 17 ٹائم کی نمازیں جناب ابو بکر صدیق نے پڑھائی تھی. اور یہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی یہ بات تسلیم شدہ ہے, وہ بھی یہ مانتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے, بڑا اچھا موقع تھا. اگر 2 مہینہ پہلے غدیر خم میں پیارے رسول نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا تو یہ بڑا اچھا موقع تھا. میں بیمار ہوں, میرے مصلی پر علی کھڑے ہوں گے کیونکہ میرے بعد وہ خلیفہ ہونے والے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نبی خلافت کا اعلان تو علی کے لیے کریں, اور اسلام کی سب سے اہم عبادت نماز پر اپنی جگہ مصلی پر کس کو کھڑا کریں؟ حضرت ابو بکر کو کھڑا کریں. تو یہ بات میچ تو نہیں ہو رہی ہے. ایک یہ 2 بات ہو گئی. تیسری بات, نبی کی وفات کے بعد اگر یہ مان لیا جائے کہ 18 ذی الحجہ کو غدیر خم میں پیارے نبی نے بہت سارے صحابہ کے سامنے علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا, وہ صحابہ کرام جو نبی کے ایک اشارے پہ جان دے دیا کرتے تھے 2 مہینے میں پلٹ گئے. 2 مہینہ بھی اپنے نبی کی وصیت پر عمل نہیں کر پائے, اور نبی کا انتقال ہوتے ہی حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا. بکواس بات ہے یہ صحابہ کرام کے اوپر بہت ہی گندا اور غلیظ الزام ہے. حقیقت یہ ہے کہ نبی نے کبھی بھی کلیئر یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. اشارے دیے تھے آپ نے. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ, اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو میں کس کے پاس جاؤں؟ کہا ابو بکر کے پاس چلی جانا, عمر کے پاس چلی جانا. گویا آپ نے اشارہ کیا کہ میرے بعد دین کا مرجع اور دین سیکھنے کا مرجع اور دین کے سوالات پوچھنے کا مرجع اگر کوئی ہے وہ جناب ابو بکر صدیق ہیں, وہ جناب عمر فاروق ہیں. اشارہ دیا تھا آپ نے, کلیئر نہیں بتایا تھا کبھی آپ نے. اب روافض کا ایک اعتراض اور بھی ہے. نبی کا انتقال ہوا, نبی کو ابھی کفنایا بھی نہیں گیا, دفنایا بھی نہیں گیا, اور صحابہ حکومت بانٹنے لگے. اب یہ مسئلہ بھی حل کر لیتے ہیں. بخاری کی روایت ہے, نبی کا انتقال ہوا, صحابہ بہت صدمے میں تھے. حضرت عمر فاروق تو ماننے کو تیار نہیں تھے اللہ کے پیارے رسول کا انتقال ہوا ہے. ابو بکر صدیق نے اس موقع پر بھی بڑی دور اندیشی کا ثبوت دیا اور آئے, اور آتے ہی پیارے نبی کے حجرے میں داخل ہوئے اور پیارے رسول کی پیشانی کو چوما اور روتے ہوئے کہا طبت حیا و میتن, اے میرے پیارے نبی آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی آپ پاک ہیں. آپ پاک تھے, زندگی میں بھی پاک تھے اور موت کے بعد بھی پاک ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ایک موت دیتا ہے, وہ ایک موت آپ کو آ چکی ہے. اللہ 2 موت کسی کو نہیں دیتا ہے. اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق مسجد میں تشریف لائے اور رسول اکرم کے ممبر کے سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا, اور خطبے میں فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر کے سن لے, اللہ کے پیارے رسول کی وفات ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, اللہ کو کبھی موت نہیں آ سکتی. اس کے بعد حضرت ابو بکر کو پتہ لگا کہ انصاری صحابہ کرام ثقیفہ بنی ساعدہ جو مدینے میں ایک جگہ تھی وہاں پہ انصاری صحابہ کرام اکٹھا ہیں اور میٹنگ چل رہی ہے کہ نبی کا تو انتقال ہو گیا ہے, اب نبی کا جانشین کون بنے گا, اب مسلمانوں کا امیر کون بنے گا, مسلمانوں کا ذمہ دار کون بنے گا. اب وہاں پہ حضرت ابو بکر پہنچے. کیوں پہنچے؟ اس لیے نہیں کہ حضرت ابو بکر کو کرسی کا لالچ تھا. ارے جو آدمی ساری زندگی نبی پر جان چھڑکتا رہا ہو, ساری فیملی اس کی نبی پر قربان ہوتی رہی ہو, جس نے جنگ تبوک میں اپنے گھر کا سارا مال لا کے دے دیا ہو, اس انسان کے بارے میں کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے وہ حکومت اور کرسی کا لالچی ہو جائے گا. ابو بکر اس لیے پہنچے تھے, امت میں اختلاف کا اندیشہ تھا. انصاری صحابہ کرام میٹنگ کر رہے تھے. اب وہاں مہاجر اور انصاری والی لڑائی اگر شروع ہو جاتی, اور جب وہاں گئے تو وہی بات ہو رہی تھی. انصاریوں نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا,
اور اے مہاجرین ایک امیر ہم میں سے ہوگا. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کے جو خلیفہ ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. عرب میں سب سے بڑا قبیلہ قریش کا ہے, ان کا نسب سب سے اعلیٰ ہے, ان کا دین پر وہ سب سے پہلے ایمان لائے, لہٰذا انہی میں سے حاکم بنے گا. اے انصاریوں, ہم امیر ہوں گے, قریش کے لوگ امیر ہوں گے, اور آپ ہمارے وزیر ہوں گے, ہمارے سپورٹر ہوں گے, ہمارے مددگار ہوں گے. انصاریوں نے فوراً مان لیا. پھر حضرت ابو بکر نے کہا یہ عمر فاروق ہیں, یہ ابو عبیدہ ہیں, ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو. حضرت عمر نے کہا کیسی بات کرتے ہیں, ہم نے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل سمجھا تو آپ کو سمجھا, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی, پھر پورا مجمع ٹوٹ پڑا اور سب نے حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مان لیا. یہ ہے اس واقعے کی حقیقت. اب اس کا مطلب آپ یہ نکالیں کہ سب نبی کا کفن دفن, نبی نے اپنے تجہیز و تکفین کے بارے میں وصیت کی تھی کہ یہ کام میرے اہل بیت کریں گے. اس لیے اللہ کے رسول کو قبر میں اتارنے کا کام, نہلانے کا کام, کفنانے کا کام یہ نبی کے اہل بیت. اور صرف حضرت علی نے اکیلے نہیں کیا تھا, اس میں حضرت عباس کا نام بھی آتا ہے. یہ روافظ حضرت عباس کو نہیں مانتے, نبی کے چچا کو نہیں مانتے. یہ حضرت عباس بھی تھے اس میں تجہیز و تکفین کرنے میں. حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس, قسم بن عباس, یہ سب لوگ تھے قبر میں اتارنے میں, کفنانے میں, دفنانے میں. تو یہ نبی کی وصیت تھی. بھئی ہمارے گھروں میں میت ہوتی ہے, ہمارے بڑے چاہنے والے ہیں, بڑے دوست ہیں, بڑے احباب ہیں, تو کیا سب لوگ ہمارے جنازے کو تیار کریں گے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ اعتراض ہے کہ انتقال سوموار کے دن ہوا اور دفن کیوں جمعرات کے دن کیا گیا 2 دن کے بعد, تو بھائی سب کو ایک تمنا تھی کہ ہم رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھیں. انفرادی طور پہ لوگ آتے تھے, جنازے کی نماز پڑھتے چلے جاتے تھے, تو 2 دن کے بعد اللہ کے نبی کو دفنایا گیا. اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ اچھا, یہ اعتراض کرنے والے اپنے بڑے بڑے علماء اور اپنے بڑی بڑی شخصیتوں کو 2 مہینے تک ان کی باڈی کو رکھے رہتے ہیں کہ صاحب ہم بعد میں دفن کریں گے. ابھی ایک لیٹسٹ مثال ہمارے سامنے موجود ہے. یہ صاحب وہ ان کے ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا اور ابھی تک ان کو نہیں دفنایا, سنا ہے کہ جو ہے ان کو محرم کے بعد دفنایا جائے گا. آپ اعتراض کر رہے ہیں صاحب کہ اللہ کے رسول کو کیوں 2 دن کے بعد دفنایا گیا؟ تو یہ بکواس اعتراض ہے, فضول اعتراض ہے. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے پہلے نبی نے کہا قلم لاؤ, کاغذ لاؤ, تو حضرت عمر نے کہا قلم کاغذ کی کوئی ضرورت نہیں, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے پاس قرآن موجود ہے. جب اتنا کہا حضرت عمر نے تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, اگر نبی مانگ رہے تو قلم کاغذ لے آیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, اللہ کے نبی بہت تکلیف میں ہیں, بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے, دین مکمل ہو چکا ہے, جتنی دین کی اہم باتیں تھی اللہ کے نبی بتا چکے ہیں. اب صاحب یہ بخاری کی روایت ہے, اس کو بنیاد بنا کے حضرت عمر پر کیچڑ اچھالتے کہ صاحب اللہ کے نبی حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے, حضرت عمر نے اڑنگا ڈال دیا اور روڑا اٹکا دیا اور نہیں لکھنے دیا. واہ بھائی صاحب واہ, آپ نے اللہ کے نبی کو اتنا مجبور سمجھ لیا کہ حضرت عمر نے اعتراض کیا اور اللہ کے نبی مان گئے. نبی ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوتے ہیں, نبی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ کا کام ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اللہ کے پیارے نبی اور حضرت عمر کے کہنے پر نہیں لکھوایا آپ نے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی, کوئی اہم بات ہوتی, دنیا لاکھ اعتراض کرتی, اللہ کے نبی کسی کے اعتراض کرنے پر نہیں روک سکتے تھے. اور جہاں تک حضرت عمر کے روکنے کی بات ہے, حضرت بھائی ہم لوگ اپنے گھروں میں دیکھیں, کوئی بوڑھا انسان ہے, کوئی ہمارا بزرگ ہے, ہمارے گھر کا کوئی بڑا ہے, اب بیمار ہے, وہ بیماری کے ایام میں انسان بہت ساری چیزوں کی خواہش کرتا ہے, لیکن ہم کہتے نہیں رہنے دو, ان کو تکلیف مت دو. وہاں وہی معاملہ تھا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول بہت تکلیف میں ہیں, قلم کاغذ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے, رسول کا طریقہ موجود ہے, ہمیں مزید کوئی اور تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے, رہنے دو, اللہ کے نبی کو تکلیف مت دو. بس یہ مقصد تھا. روافض نے تو یہاں تک اعتراض کیا ہے
کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو زہر دیا تھا. اللہ اکبر. یعنی یہ قوم صحابہ کی دشمنی میں کتنی اندھی ہو چکی ہے میرے ساتھیوں. حضرت عائشہ وہ شخصیت ہیں. پیارے نبی سے پوچھا حضرت عمرو بن عاص نے, یا رسول اللہ من احب الناس الیک, اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا عائشہ سے کرتا ہوں. میں نے پوچھا من الرجال, اے اللہ کے نبی مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ابوہا, عائشہ کے باپ سے کرتا ہوں. یعنی اللہ کے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ سے جو محبت کرتے تھے وہ کوئی سیکرٹ نہیں تھی. اللہ کے رسول اوپنلی کہہ رہے کہ ہاں میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. بیمار تھے آپ اور آپ کی خواہش تھی اور تمنا تھی کہ میں اپنے آخری ایام حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گزاروں. آپ روزانہ پوچھتے تھے کل میری باری کہاں ہے, پرسوں میری باری کہاں ہے. تمام بیویاں سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی حجرے عائشہ میں جانا چاہتے ہیں. سب بیویوں نے کھلے دل سے اجازت دی, یا رسول اللہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. چنانچہ ایک طرف سے حضرت علی نے سہارا دیا, ایک طرف سے حضرت عباس نے سہارا دیا, اور ان دونوں کے سہارے اللہ کے پیارے نبی حجرے عائشہ میں پہنچے اور بیماری کے آخری ایام آپ نے حجرے عائشہ میں گزارے. اور اما عائشہ تو یہاں تک کہتی ہیں کہ نبی کا انتقال ہوا تو میری گود میں سر رکھ کے اللہ کے نبی لیٹے تھے اور میرا لعاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل گیا تھا. آخری ٹائم آپ نے مسواک کیا تھا اور وہ مسواک میں نے اپنے دانتوں سے نرم کر کے اللہ کے پیارے نبی کو دیا تھا. جو بیوی اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتی ہو اور جس بیوی سے رسول اللہ اتنی محبت کرتے ہوں, ارے ظالموں تمہاری زبان کیوں نہیں کاپی, تمہارے قلم کیوں نہیں کاپے اس بیوی پر اتنا گھناؤنا الزام لگاتے ہوئے کہ انہوں نے حضرت اللہ کے رسول کو زہر دیا تھا. نعوذ باللہ. روافض نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ صاحب حضرت عثمان غنی جو تھے انہوں نے اپنے دور میں اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا اور ہر جگہ کا ذمہ دار بنا دیا. عثمان غنی اپنا مال لٹاتے تھے, بیت المال کا پیسہ لٹاتے تھے اپنے رشتہ داروں کے اوپر, بنو امیہ کے اوپر, اقربا پروری سے انہوں نے کام لیا. ایک بات یہ بتاؤ, اللہ نے مجھے مال دیا ہے, ایک آدمی مالدار ہے, پیسے والا ہے, کروڑ پتی ہے. اب اگر وہ اپنے رشتہ داروں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے یا کہہ لو اڑا رہا ہے یا کہہ لو لٹا رہا ہے تو بھیا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ کوئی غلط بات ہے؟ اپنے رشتہ داروں پر پیسہ خرچ کرنا تو اسلام کی تعلیم ہے. اسلام تو کہتا ہے اگر آپ مالدار ہیں تو خرچ کیجئے, یہ تو اسلام کا حکم ہے. عثمان غنی نے بیت المال سے ایک پیسہ لیا ہو اس کا کوئی ثبوت دے دو. عثمان غنی الحمدللہ ہر دور میں مالدار رہے, ان کے نام کے ساتھ غنی لگا ہوا ہے ٹائٹل کے طور پہ. عثمان ہمیشہ غنی رہے, ہمیشہ غنی رہے. ارے عثمان تو وہ ہیں مدینہ میں جب میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا, عثمان نے اپنے مال سے خرید کے مسلمانوں کو وقف کیا تھا. عثمان غنی تو وہ تھے جنگ تبوک کے موقع پر 960 گھوڑے دیے تھے, 40 اونٹ دیے تھے, 1000 دینار دیے تھے, اور نبی نے ان کے دیناروں کو ہاتھ میں لے کے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط, عثمان کو اس کا کوئی عمل آج کے بعد نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس عثمان پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ بیت المال کا پیسہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو شام کا گورنر کیوں بنایا, انہوں نے فلاں کو فلاں جگہ کا گورنر کیوں بنایا, تو بھائی آپ ثابت کر کے بتا دو کہ انہوں نے بغیر قابلیت کے بنایا. حضرت معاویہ کو حضرت عثمان نے اپنے دور میں پورے شام کا گورنر بنایا. اس کے پہلے شام کا اردن کا علاقہ, حمص کا علاقہ, دمشق کا علاقہ, یہ سب علاقہ حضرت معاویہ کے انڈر میں تھا. حضرت عمر کے دور سے تھا. حضرت عمر تو بہت سخت آدمی تھے, ایک ایک گورنر کا حساب لیتے تھے, کون کیسا کپڑا پہن رہا ہے, کون کیسا کھانا کھا رہا ہے, کس کی کیسی آمدنی ہے. حضرت عمر تو بہت سخت آدمی تھے. اگر حضرت عمر جیسے انسان نے حضرت معاویہ کو برقرار رکھا تو حضرت عثمان کیوں ہٹا دیتے ان کو؟ مطلب بنو امیہ سے تھے تو یہ گالی بن گیا. میں بتا چکا ہوں حضرت عثمان کی سیرت جب میں نے بیان کی تو میں نے بتایا تھا کہ بنو امیہ کا لفظ ایک گالی بنا دیا گیا. صاحب یہ بنو امیہ کون خاندان تھا؟ یہ اللہ کے رسول کے خاندان کا
سمجھ لیجئے کہ جوڑیدار خاندان تھا. اللہ کے رسول کا نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. حضرت عثمان کا نسب کیا ہے؟ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. عبد مناف پہ جا کے مل گیا. حضرت امیر معاویہ کا نسب کیا ہے؟ معاویہ بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. عبد مناف پہ تینوں کا نسب جا کے مل جاتا ہے. یعنی تینوں کے فور فادر ایک ہیں, تینوں کے لقڑ دادا ایک ہیں. آپ صاحب ایسا ثابت کر رہے ہیں جیسے یہ بالکل اللہ کے رسول کا دشمن خاندان تھا. نعوذ باللہ. بڑا تاریخ کو بڑا مسخ کیا گیا اور بنو امیہ کے لفظ کو گالی بنا دیا گیا. تو حضرت عثمان نے کوئی اقربا پروری سے کام نہیں لیا تھا. ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے صاحب کہ قرآن کریم میں حضرت عثمان نے اور حضرت ابو بکر نے کچھ آیتوں کو گھٹا دیا جو حضرت علی سے ریلیٹڈ تھی, جو حضرت فاطمہ سے ریلیٹڈ تھی. ان آیتوں کو گھٹا دیا اور انشاءاللہ ہمارے 12ویں امام تشریف لائیں گے تو ان تمام آیتوں کو سامنے لے کے آئیں گے. یہ سارے روافظ کا عقیدہ تو نہیں ہے, لیکن روافظ کی میجورٹی کا یہ عقیدہ ہے. ان کے ایک بہت بڑے امام نے کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب. یعنی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ کے کلام میں تحریف کی گئی. اس میں ثابت کیا ہے انہوں نے کہ قرآن میں تحریف کی گئی ہے. بھئی ہم لوگ تو آج تک یہ ثابت کرتے ہیں اسلام کے دشمنوں کے سامنے کہ ہمارا قرآن جو رسول پر اترا وہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک ایز اٹ از ویسا ہی ہے, کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. مگر یہ بدبخت قوم کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب قرآن میں بھی چینجنگ ہو گئی ہے, قرآن کی بہت ساری آیتوں کو گھٹا دیا گیا ہے. اور اللہ کی قسم اگر آپ روافظ کی کوئی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ تفسیر کے نام پہ انہوں نے کیا گل کھلائے. قرآن کی جتنی آیتیں منافقوں کے بارے میں ہیں, کافروں کے بارے میں ہیں, مشرکوں کے بارے میں ہیں, ان کی تمام تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. ان آیتوں کا مصداق انہوں نے حضرت ابو بکر کو ٹھہرایا, حضرت عمر کو ٹھہرایا, حضرت عثمان کو ٹھہرایا, حضرت عائشہ کو ٹھہرایا. ان ظالموں نے قرآن کی آیتوں میں جہاں جہاں مذمت آئی ہے نبی کے صحابہ پر انہوں نے سیٹ کر دیا ہے. اور اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت حسن اور حسین نے ایک مرتبہ غصے میں زمین پر پیر مار دیا تو زمین ہلنے لگی تو اذا زلزلت الارض زلزالہا نازل ہو گئی. یہ قرآن کی تفسیر ہے. تو ان کی تفسیر کا بھی وہی حال ہے. یہ تمام فرقوں میں سب سے احمق یہ فرقہ ہے جس نے تعصب میں اتنے اندھے ہو گئے کہ یہ بکری کو مارتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ یہ بکری نہیں عائشہ ہے, حضرت عائشہ سمجھ کے بکری کو مارتے ہیں. یہ وہ ظالم ہیں جو آج ایک گھوڑے کو یہ کہہ کر کے کہ یہ حضرت حسین کا گھوڑا ہے اس کو عزت دیتے ہیں, اس کو پوجتے ہیں, اس کے نیچے عورتوں کا طواف کرواتے ہیں, اس کے نیچے بچوں کا طواف کرواتے ہیں کہ یہ حسین کا دلدل ہے, یہ حسین کا گھوڑا ہے. نعوذ باللہ. میرے عزیزو باتیں بہت ساری ہیں. تمام باتوں کا خلاصہ جو تقریر کے شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ دو نظریات ہیں. اب آپ طے کر لیجئے کہ آپ کون سے نظریے کو مانتے ہیں. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرقہ کہتا ہے صاحب حضرت معاویہ نے علی سے جنگ کی, باغی تھے وہ, انہوں نے علی کی حکومت سے بغاوت کی, باغی تھے وہ اور جہنمی تھے وہ. نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے حضرت معاویہ کے بارے میں؟ کیا ہم یہ مان لیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہی نہیں ہوئی؟ جنگ تو ہوئی, جنگ بے شک ہوئی. اور جنگ ہوتی ہے تو پھول نہیں برستے ہیں, جنگ ہوتی ہے تو تلوار چلتی ہے, نیزے چلتے ہیں. جنگ ہوئی, دونوں طرف سے لوگ قتل ہوئے. دو جنگیں ہوئیں. ایک جنگ جمل ہوئی جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی پہنچی تھی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے, اسی لیے اس کو جمل کہا جاتا ہے. جمل کے معنی عربی میں اونٹ ہوتے ہیں. دوسری جنگ صفین کی جنگ ہوئی. جنگ جمل میں حضرت طلحہ شہید ہوئے, حضرت زبیر شہید ہوئے. یہ وہ دو صحابہ ہیں جو ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا تھا, نام لے کے جنتی کہا تھا. تو جنگ تو ہوئی ہے. ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا پہلا اسٹینڈ تو یہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ جنگ نہیں ہونا چاہیے تھی.
صحابہ کرام کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی کے صحابہ کی پہچان قرآن بتا رہا ہے. وہ ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے لیے سخت رہے اور آپس میں نرم رہے. یہ تو سبائیوں کی سازش تھی، یہ قاتلین عثمان کی سازش تھی، یہ ان بلوائیوں کی سازش تھی کہ انہوں نے اختلاف کو اتنا بڑھایا کہ جنگ ہو گئی، ورنہ جنگ ہونی نہیں چاہیے تھی. اب جب جنگ ہوئی تو اب اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی جنگ میں یہ لوگ صحیح تھے کہ یہ لوگ صحیح تھے، حضرت علی صحیح تھے کہ حضرت معاویہ صحیح تھے، تو آؤ ذرا اپنے نبی سے پوچھتے ہیں. میں 2 حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اگر آپ کو حدیثوں کا نمبر یاد کرنے کا بڑا شوق ہے تو یہ 2 نمبر یاد کر لیجئے اور اپنے دل اور دماغ کی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے. پہلی حدیث ہے بخاری کی 2704 نمبر کی حدیث. حضرت علی کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا، حضرت حسن بہت بڑا لشکر لے کر کے حضرت معاویہ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے. ادھر سے حضرت حسن کا لشکر آگے بڑھا، ادھر سے حضرت معاویہ کا لشکر آگے بڑھا. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ اے عمرو، کب تک یہ جنگ چلے گی؟ کب تک یہ خون خرابہ چلے گا؟ اگر اسی طریقے سے خون خرابہ ہوتا رہا، مسلمانوں کے بچوں کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی جان و مال کا کیا ہوگا؟ اے عمرو بن عاص، یہ جنگ رکنی چاہیے. چنانچہ حضرت معاویہ نے اپنے خاندان کے 2 معزز لوگوں کو حضرت حسن کے پاس بھیجا. اے حسن، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے نواسے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسن نے کہا میری یہ شرطیں ہیں. کہ کوئی بات نہیں، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے. چنانچہ حضرت حسن نے صلح کی. اور ابھی رک جائیے، صلح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی. اب مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے گا؟ سب لوگوں نے اتفاق کر لیا حضرت معاویہ بنیں گے. حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. حضرت حسن نے خود بیعت کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، روافظ کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کی بہت مشہور کتاب ہے رجال کشی کے الفاظ ہیں کہ حضرت حسن نے اپنے بھائی حضرت حسین سے کہا حسین آگے بڑھو، فبایع انہو امامی، آگے بڑھو، بیعت کرو معاویہ کے ہاتھ پہ، یہ میرے امام ہیں، یہ میرے امام ہیں، یہ میرے امام ہیں. ارے ظالم، جسے تیرے امام نے اپنا امام مانا تو گالیاں دیتا ہے، تو لعنتیں کرتا ہے، تو اپنے ایمان کی خیر منا. حضرت حسن و حسین نے بیعت کی تھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. اور ایک بات یاد رکھیے، معاویہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. دنیا میں کردار جب لکھے جائیں گے تو حضرت معاویہ کا کردار لکھا جائے گا. 20 سال تک شام کے گورنر رہے، 20 سال تک پوری امت کے خلیفہ رہے. 40 سال حکومت کرنا آسان کام نہیں ہے، مخالف بھی ہیں، موافق بھی ہیں. حضرت معاویہ کی ایک پالیسی تھی، وہ حلم سے کام لیتے تھے، جذبات میں نہیں آتے تھے، طیش میں نہیں آتے تھے، اپنے مخالفوں کی بھی عزت کرتے تھے. حضرت علی سے جنگ ہوئی، کبھی علی پر تبرہ نہیں کیا، کبھی علی پر لعنت نہیں کی، کبھی علی کو کوئی ایک تاریخ کی صحیح روایت نہیں ملتی کہ حضرت معاویہ نے کبھی حضرت علی کو گالی دی ہو، لعن طعن کی. اختلاف تھا، تنقید کرتے تھے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کی پالیسی پر تنقید کیا ہے. اور حضرت علی کے خطبات کا جو مجموعہ نہج البلاغہ کے نام سے ہے، اس کا رائٹر شیعہ ہے اور جس میں بہت ساری فرضی باتیں ہیں، اس فرضی باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت علی کے سامنے جب یہ اختلاف آیا حضرت معاویہ سے ان کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ معاویہ کی جماعت اور میرے درمیان جو اختلاف ہے وہ عثمان غنی کے قاتلوں کے بارے میں ہے، باقی ایمان میں ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے، وہ بھی قرآن کو ماننے والے، ہم بھی قرآن کو ماننے والے. تیرے امام نے، جن کو تو اپنا پہلا امام مانتا ہے اور جن کو ہم چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، جب حضرت علی نے کہہ دیا ایمان میں ہم دونوں برابر ہیں، تو حضرت معاویہ پر لعنت کیسے کرتا ہے؟ ظالم، تو اپنے ایمان کی خیر منا. تو یہ روایت 2407 نمبر کی بخاری کی ہے. صلح ہوئی، اور جب صلح ہوئی تو حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول کی حدیث یاد آئی، آپ نے ممبر پہ کہا تھا، آپ کے نواسے حسن آپ کے بازو میں کھڑے تھے اور آپ نے کہا تھا
ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور میرے اس بچے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ حق اور باطل کی جنگ ہوتی، یہ ظلم کے خلاف جنگ ہوتی، یہ بغاوت ہوتی تو نبی جنگ کرنے کا حکم دیتے، نبی صلح کی تعریف نہ کرتے۔ نبی نے اپنے نواسے کی تعریف کی، کیوں؟ کہ میرا نواسا صلح کروائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی صلح چاہتے ہیں، نبی جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، صحابہ کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی مگر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تقدیر میں جو زخم لکھے تھے، ان زخموں میں ایک زخم صحابہ کی یہ جنگیں بھی تھی۔ ہمارا ایمان یہ ہے، صحابہ کی یہ جنگیں جو ہوئیں، صحابہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خود جواب دیں گے۔ ان جنگوں کے بارے میں اپنی پوزیشن وہ کلیئر کریں گے۔ ارے ہم ہیں کون اور ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم 3 میں ہیں کہ 13 میں ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ حضرت علی صحیح تھے کہ حضرت معاویہ صحیح تھے؟ اور آج کا ایرا غیرہ نتھو خیرہ کہتا ہے صاحب میں ہوتا تو علی کے ساتھ کھڑا ہوتا، اور میں ہوتا تو معاویہ کے خلاف جنگ کرتا۔ ارے ظالم تو ہوتا تو پتہ نہیں تو کہاں ہوتا۔ ارے اس زمانے میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھی، جو نہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھی۔ اس جنگ کو وہ فتنہ سمجھتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص بھی انہی میں سے تھے، اور کئی جلیل القدر صحابہ انہی میں سے تھے جو دونوں طرف شامل نہیں ہوئے۔ تو ایک حدیث تو آپ یہ یاد کر لیجئے، 2704 نمبر کی حدیث، اور ایک اور حدیث کا نمبر بتا رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1065، 1065 نمبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمرق مارقۃ عند فرقۃ بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان جب اختلاف ہوگا تو ایک جماعت نکل جائے گی۔ یہ کون سی جماعت ہوگی بھائی؟ کوئی بتا سکتا؟ آپ کی جنرل نالج کا ایگزام لے رہا ہوں، کوئی بتائے کون سی جماعت تھی؟ ایک جماعت نکل جائے گی مسلمانوں کے اختلاف کے دوران، یہ خوارج کی جماعت ہوگی۔ یہ خوارج اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کس کی بات کر رہے ہیں؟ خوارج کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک جماعت نکل جائے گی، یقتلها اول الطائفتین بالحق، اور اس جماعت کو قتل کرے گی وہ جماعت جو دونوں جماعتوں میں حق سے زیادہ قریب ہوگی۔ حضرت علی کی جماعت میں کچھ لوگ خوارج ہو گئے، اور بعد میں حضرت علی نے بہت بڑی جنگ کی ان کے خلاف، جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے، اور خوارج کو قتل کیا حضرت علی نے، اور اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی تھی کہ خوارج کو حضرت علی قتل کریں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کو اللہ کے پیارے نبی نے حق سے زیادہ قریب بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے اہل سنت کے اکثر علماء، اہل سنت کے اکثر ائمہ کا یہی فتویٰ ہے، یہی قول ہے، اور یہی ان کا کہنا ہے پیارے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس اختلاف میں دونوں لوگوں نے اجتہاد کیا تھا، لیکن اس اجتہاد میں حضرت علی کا اجتہاد زیادہ درست تھا، ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ حضرت معاویہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے بھی اجتہاد کیا، مگر وہ اپنے اجتہاد میں خطا پر تھے، اور مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں خطا پر بھی ہو تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ میرے عزیزو، نبی کی یہ ورڈنگ اور نبی کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، یہ صحیح اور غلط کی جنگ نہیں تھی، ورنہ اللہ کے نبی اتنا سافٹ لفظ استعمال نہ کرتے۔ آپ نے کہا خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق سے زیادہ قریب رہے گی۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو روافظ کے اعتراضات کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ صاحب حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ آئیں حضرت ابو بکر کے پاس اور کہا کہ میرے باپ کا جو حصہ ہے فدق میں، جو باغ ہے کھجوروں کا، اس میں میرا حصہ دے دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، ہم جو دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں سب صدقہ ہو جاتا ہے، لہٰذا میں وہ مال آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، میں اس میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو اللہ کے رسول نے نہیں اٹھایا۔ جو رسول اللہ کرتے تھے وہ اس باغ کی آمدنی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی تھی، غریبوں میں خرچ ہوتی تھی، فقیروں میں خرچ ہوتی تھی، میں وہیں خرچ کروں گا۔ اس پر حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں، بخاری کی روایت ہے، ناراض ہو گئیں، حضرت ابو بکر سے بات چیت کرنا بند کر دیا۔ ہم بھی مانتے ہیں ناراض ہوئی تھی۔ کیوں ناراض ہوئی تھی؟
اس لیے نہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھی، اس لیے نہیں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس زمین کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی تھی، ان کو یہ لگا کہ اس مال میں میرا حق ہے، وہ مانگنے گئی۔ ابو بکر صدیق نے حدیث پڑھ کے سنا دی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک سٹینڈ تھا کہ میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو اللہ کے رسول نے نہیں اٹھایا۔ حضرت فاطمہ ناراض ہوئی، انسان تھے دونوں لوگ، ناراضگی تھی، مگر اس ناراضگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضرت ابو بکر پر یہ الزام لگائیں انہوں نے غصب کر لیا۔ اگر انہوں نے غصب کیا تو مجھے ایک بات یہ بتائی جائے کہ اگر فدق کا جو باغ تھا وہ رسول اللہ کی وراثت تھا، تو وراثت میں خالی بیٹی حصہ دار بنتی ہے یا بیوی بھی حصہ دار بنتی ہے؟ بیوی بھی تو حصہ دار بنتی ہے بھائی۔ اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ بولیے بھائی، اگر اولاد نہیں ہے تو 4 آنا بنتا ہے، اور اگر اولاد ہے تو 2 آنا بنتا ہے، یعنی 12.5%، 12.5% بنتا ہے نا۔ تو 12.5% وراثت تو نبی کی بیویوں کی بھی تھی، اگر وراثت تھی تو حضرت ابو بکر نے تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ اور دوسری بات، اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت ابو بکر نے غصب کیا تھا اس مال کو، جبکہ یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ ابو بکر اس ذات کا نام ہی نہیں ہے جو کسی کا مال غصب کر لے۔ ابو بکر لٹانے والے کا نام ہے۔ ابو بکر اللہ کی راہ میں سب کچھ نچھاور کرنے والے کا نام ہے۔ ابو بکر مال اور زمین اور جائیداد کی محبت کرنے والے کا نام ہی نہیں ہے میرے ساتھیوں۔ لیکن 2 منٹ کے لیے چلو ہم مان لیتے ہیں، ظالموں تمہاری یہ بات مان لیتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ، نبی کے انتقال کے 35 سالوں کے بعد جب حضرت علی خلیفہ ہوئے، عثمان غنی کی شہادت ہوئی، حضرت علی خلیفہ ہوئے، حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی کے پاس تو پورا اختیار آ گیا، خلافت آ گئی، حکومت آ گئی۔ کیا آپ نے فدق کا وہ باغ اپنی اولاد کو دیا، اپنے استعمال میں لایا؟ نہیں لایا۔ فدق کے اس باغ میں حضرت علی نے بھی وہی کام کیا جو ابو بکر صدیق کرتے رہے، جو عمر فاروق کرتے رہے، جو عثمان غنی کرتے رہے۔ اس کی آمدنی چیریٹی کے طور پہ خرچ ہوتی رہی، اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی رہی، غریبوں پر خرچ ہوتی رہی، یتیموں پر خرچ ہوتی رہی۔ لہٰذا یہ بالکل غلط اور بے بنیاد الزام ہے۔ میں آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھو بھائیو، ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے، انسان تھے، انسان کے ساتھ جو کمزوریاں ہوتی ہیں صحابہ کے ساتھ بھی تھیں، انسان کے ساتھ جو تقاضے ہوتے ہیں صحابہ کے ساتھ بھی تھے۔ بھئی آج ہمارے اپنے سماج میں ہم بات کریں، کوئی بہت بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، کیا اس تہجد گزار انسان کا، اس نمازی انسان کا، اس متقی انسان کا کیا کبھی کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا؟ بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے۔ بہت نیک انسان ہے، اپنے باپ سے اس کی نہیں پڑتی ہے، باپ سے اختلاف ہو جاتا ہے، ماں سے اختلاف ہو جاتا ہے، تو کیا ہم یہ مان لیں کہ ماں سے اختلاف ہو گیا تو انسان کا تقوی ختم ہو گیا، انسان کو مان لے بہت برا ہو گیا؟ بھئی انسان ہیں، صحابہ کرام انسان تھے، ان کے درمیان اختلافات ہوئے، لیکن ہاں ایک بات کی گارنٹی ہے، صحابہ کے دلوں میں کوئی چور نہیں تھا، ان کے دل بالکل صاف اور ستھرے تھے۔ شیخ ظفر نعمان صاحب نے اپنی تقریر میں قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی سورہ توبہ کی، اور اتفاق دیکھیے کہ سورہ توبہ کی اس آیت کا نمبر 100 نمبر ہے، وہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اور ایمان کا جو امتحان لیا تھا اپنے صحابہ کا، اس میں 100 دیا تھا، 100 میں 100 دیا تھا اپنے صحابہ کو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ کو دیا۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو سب پتا ہے کربلا میں کیا ہونے والا ہے، ابو بکر صدیق کے دور میں کیا ہونے والا ہے، عمر فاروق کے دور میں کیا ہونے والا ہے، اللہ کو سب پتا ہے۔ اور اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے میرے نبی کے تمام صحابہ جنتی ہیں، میں اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہوں۔ اللہ تو راضی ہے، تو پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گیا، تو کہہ رہا ہے سب ہم راضی نہیں ہیں، ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، ہم عمر کو نہیں مانتے، تو ایک کام کرتے ہم تجھ کو نہیں مانتے،
بھئی تیری بات ماننے کا مطلب کہ ہم قرآن کو شک کے دائرے میں لے آئیں، ہم حدیث کو شک کے دائرے میں لے آئیں، تو قرآن اور حدیث کو شک کے دائرے میں لانے سے بہتر ہے ہم تجھ کو شک کے دائرے میں لا۔ تیری بات ہم نہیں مانیں گے، ہم رب کے قرآن کی بات مانیں گے۔ ہم محب صحابہ جو ٹھہرے جان و دل ان پہ وارے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم دونوں کی شان میں گلو نہیں کرتے ہیں، ان کے مقام سے ان کو گراتے نہیں ہیں، اور ان کے مقام سے ان کو اوپر نہیں چڑھاتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں روافظ کے تعلق سے، ان کے عقائد کے تعلق سے، ان کے اعتراضات کے تعلق سے۔ انشاءاللہ کل اس سلسلے کا آخری پروگرام رسول پورہ کی مسجد میں ہوگا، اور وہاں استاذ محترم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ کا خطاب ہوگا۔ اہل بیت کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور دوسرا خطاب میرا ہوگا جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت کیوں بیان کی جائے گی؟ کیونکہ آج کل ٹوٹو پہ بیٹھ جاؤ، ٹیمپو پہ بیٹھ جاؤ، رکشہ پہ بیٹھ جاؤ، آج کل ہر جگہ نوحہ بج رہا ہے، اور نوحہ میں یہ بتایا جا رہا ہے صاحب کہ حضرت حسین اور ان کے بچوں پر کربلا میں پانی بند کر دیا گیا، اور ان کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ تو بھیا ہم کو ایک بات یہ بتائیے کہ حضرت حسین کی زندگی میں صرف کربلا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ حضرت حسین کو اتنا لمیٹیڈ نہ کرو کہ دنیا کو ان کی شہادت تو یاد ہو، ان کی سیرت یاد نہ ہو۔ انشاءاللہ کل کی تقریر میں حضرت حسین کے تقوی پر بھی بات آئے گی، ان کی عبادت پر بھی بات آئے گی، ان کے حلم پر بھی بات آئے گی، ان کی زندگی کے وہ پہلو جو عام طور سے بیان نہیں ہوتے ہیں، اب اس پر بھی انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے الہ العالمین اس سلسلے کو ہم سب کے حق میں بابرکت بنائے۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں سیدنا حسن و حسین سے صحیح محبت جو رسول اللہ نے سکھائی ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو محبت ہے، وہ محبت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، مسجد اہل حدیث بٹاؤ شہید میں آج کی یہ نشست 5 روزہ دفاع صحابہ کے عنوان سے جو پروگرام شروع ہوا تھا، اس کی آج یہ 4تھی کڑی ہے۔ آپ نے ابھی برادر عزیز
شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ سے صحابہ کے مقام اور مرتبے پر ایک جامع خطاب سنا ہے۔ میری گفتگو کا عنوان ہے